الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، میری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے میڈیا کا محاذ اور اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ میڈیا کی اہمیت ہر دور میں مسلم رہی ہے، کیونکہ میڈیا ایک مؤثر طاقت ہے کہ جس کا کردار لوگوں کو مثبت اور منفی سوچ دینے میں ہمیشہ نمایاں رہا ہے. آج کا زمانہ جو کہ میڈیا کے عروج کا زمانہ اور ترقی کا زمانہ کہلاتا ہے، کہ جس کے پاس ابلاغ کے جتنے اچھے ذرائع اور وسائل موجود ہیں وہ اتنا ہی لوگ کے ذہنوں پر حاوی اور مسلط ہے. جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ فارم کو استعمال فرمایا اور خوب استعمال فرمایا. اس زمانے میں اپنی بات کو مؤثر انداز میں اور کم سے کم وقت میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے عام طور پر دو ذرائع ہوا کرتے تھے. ایک ذریعہ یہ تھا کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا میسج پہنچایا جاتا، اور دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو مشہور بازار یا میلے لگا کرتے تھے ان میلوں کا رخ کر کے وہاں پر اپنی بات پہنچائی جاتی، جس کے ذریعے سے وہ ہر طبقے تک، ہر علاقے تک اور ہر شہر تک وہ میسج پہنچ جایا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں کو استعمال فرمایا ہے. آپ نے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر بھی اسلام کا میسج اور پیغام دیا، اور آپ نے اوقات بازار اور مجنہ بازار کا بھی رخ کیا اور وہاں بھی دین اسلام کی ترویج اور اشاعت میں اپنا کردار اور رول ادا کیا. اور صرف آپ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کی تشکیلات فرمائی ہیں کہ غزوہ خندق کو ختم ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا اب سارا کا سارا زور وہ ذرائع ابلاغ کے استعمال پر ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی کردار کشی کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں گے. تو کون ہے وہ جو اس میدان کے اندر ان کا مقابلہ کر سکے اور اسلام کا دفاع کر سکے؟ چار انصاری صحابی اپنا نام پیش کرتے ہیں: حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک اور حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چاروں حضرات اپنا نام پیش کرتے ہیں، اور یہ چاروں حضرات اس میدان کے اندر اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اتنی صلاحیتیں اس میدان میں استعمال فرمائی اور اتنے اچھے انداز میں اور مؤثر انداز میں کام فرمایا کہ اس کے اچھے ہونے کو اور اس کے مؤثر ہونے کو صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا. یہاں تک کہ ایک موقع آتا ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد جو اس زمانے میں خطابت کے میدان میں اور شعر و شاعری کے میدان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھا کرتا تھا، انہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کی جماعت کو شعر و شاعری میں چیلنج کیا، فساد کے میدان میں چیلنج کیا. تو فوراً چاروں حضرات ایکٹیو ہوتے ہیں اور فوراً چاروں حضرات منظم ہو کر اس چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں. مقابلہ کے میدان سجتا ہے اور وہ اپنے خطابت کے شعر و شاعری کے جوہر دکھلاتے ہیں. جب ان حضرات کی باری آتی ہے، یہ چاروں حضرات جب اپنے اشعار کہتے ہیں اور اپنے خطابت کے ذریعے سے لوگ کے سامنے اسلام کا میسج دیتے ہیں، تو بنو تمیم کا وفد جو اس زمانے میں خطابت و شعر و شاعری کے میدان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، وہ ان کے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے. اور صرف آپ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ان حضرات کی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے. عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان چاروں حضرات میں سے ایک اہم اور نمایاں مقام رکھتے تھے، وہ تلبیہ کے بجائے رزمی اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشعار سنے تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور ان کو منع فرمایا
لیکن جب اللہ کے رسول کو علم ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ ان کے اشعار کا جو اثر ہے وہ تمہارے تلوار اور تیروں کے زخم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کی اہمیت کو اگنور نہیں فرمایا بلکہ اس کو تسلیم فرمایا ہے، اور اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس زمانے کے جو وسائل اور ذرائع موجود تھے ان کو استعمال فرمایا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ اسلام کا میسج پہنچ سکے۔ اس سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا ہوگا کہ جس سے ہم کم وقت میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات کو بآسانی پہنچا سکے، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو شرعی حدود ہیں، جو قیودات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا ہوگا تاکہ اسلام کا جو سلامتی اور امن کا جو میسج اور پیغام ہے وہ ساری دنیا تک پہنچ سکے اور اسلام کی جو صحیح صورت ہے وہ سارے لوگوں تک پہنچ سکے۔